السلام علیکم۔ آج ہم نے پلازما ممبرین کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہم نے پلازما ممبرین کی پراپرٹیز پڑھنی ہے، اس کے بعد فنکشن پڑھنا ہے، کمپوزیشن پڑھنی ہے، اور ہم نے اینڈ پہ فلوئڈ موزیک ماڈل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے جو پلازما ممبرین کے سٹرکچر کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو پلازما ممبرین کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ پلازما ممبرین ہوتی کیا ہے۔ پلازما ممبرین ایک لیئر ہے، ایک کورنگ ہے۔ پلازما ممبرین لیئر ہے یا کورنگ ہے جو کس کو کور کر رہی ہوتی ہے، جو سیل کو کور کر رہی ہوتی ہے، یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں جو سیل کے پروٹوپلازم کو کیا کر رہی ہوتی ہے، کور کر رہی ہوتی ہے۔ تو پروٹوپلازم آپ کو پتہ ہے سائٹوپلازم اور آرگینیلز کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سائٹوپلازم، آرگینیلز، نیوکلیس، یہ سارا پارٹ کیا ہوتا ہے، پروٹوپلازم۔ اور اس پروٹوپلازم کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، اس پروٹوپلازم کی جو کورنگ ہوتی ہے یا اس پروٹوپلازم کے اراؤنڈ جو لیئر ہوتی ہے، اس لیئر کو ہم کہتے ہیں پلازما ممبرین، یا ہم اس کو سیل ممبرین بھی کہتے ہیں۔ یعنی سیل کی باؤنڈری ہوتی ہے، سیل کی کورنگ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اسے سیل ممبرین بھی کہتے ہیں، یا ہم اسے کہتے ہیں پلازما لیما، ہم اسے پلازما لیما بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو پلازما کا ورڈ ہے، سیل ممبرین سے تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سیل کی لیئر ہے، سیل کی کورنگ ہے۔ پلازما ممبرین مطلب سیل کے اندر جو سائٹوپلازم ہوتا ہے وہ لیکوڈ ہوتا ہے، فلوئڈ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے لیے پلازما کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یعنی اس سائٹوپلازم کے اراؤنڈ، اس پلازما کے اراؤنڈ جو ممبرین ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پلازما ممبرین یا پلازما لیما۔ یہاں پہ پلازما مطلب سائٹوپلازم اور لیما مطلب لیئر، اس وجہ سے ہم اسے پلازما لیما بھی کہتے ہیں۔ اور اس پلازما ممبرین کی خود کی نیچر لیکوڈ ہوتی ہے، یعنی یہ خود فلوئڈ نیچر کی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ہم اس کو پلازما ممبرین کہتے ہیں، یعنی وہ ممبرین جس کی نیچر فلوئڈ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اس پلازما ممبرین کو سیل سرفیس ممبرین بھی کہتے ہیں، سیل سرفیس ممبرین بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات، جو سیل کا لیونگ کنٹینٹ ہوتا ہے جیسے سائٹوپلازم اور آرگینیلز، ان کے لیے بھی ہم پلازما کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیونگ کنٹینٹ یعنی سائٹوپلازم اور آرگینیلز کے اراؤنڈ جو ممبرین ہوتی ہے یا جو لیئر ہوتی ہے، یا اس پلازما کے اراؤنڈ جو ممبرین ہوتی ہے یا جو لیئر ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں پلازما ممبرین۔ تو اس سینس میں بھی ہم اسے پلازما ممبرین کہتے ہیں۔ تو پلازما ممبرین از دا باؤنڈری دیٹ کورس پروٹوپلازم۔ تو جتنے بھی سیلز ہیں، چاہے وہ پروکریوٹک سیل ہیں یا یوکریوٹک سیل ہیں، ان کے اندر پلازما ممبرین ہوتی ہے۔ وہ آرگنزم جن کے اندر سیل وال ہوتی ہے، جیسے پلانٹ سیل کے اندر سیل وال ہوتی ہے، ان کے اندر جو پلازما ممبرین ہوتی ہے وہ سیل وال کے اندر ہوتی ہے، یعنی آؤٹر سیل وال ہوتی ہے، اس سیل وال کے بعد سیل ممبرین آتی ہے، اور پھر اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے۔ اور اینیملز کے اندر، اینیمل سیلز کے اندر سیل وال نہیں ہوتی، اور ان کی جو آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہوتی ہے وہ سیل ممبرین ہی ہوتی ہے، ان کی سیل کی جو باؤنڈری ہوتی ہے آؤٹر موسٹ، وہ سیل ممبرین ہی ہوتی ہے۔ لیکن پلانٹ سیل کے اندر، بیکٹیریا وغیرہ کے اندر، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، سیل ممبرین کے باہر سیل وال بھی ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم سیل ممبرین کی یا پلازما ممبرین کی پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی پراپرٹی، اٹ انکلوزز پروٹوپلازم، یعنی یہ پروٹوپلازم کو کور کر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹوپلازم پریزنٹ ہوتا ہے، اور اس کی نیچر کیا ہوتی ہے، لیکوڈ نیچر یا فلوئڈ نیچر ہوتی ہے پلازما ممبرین کی۔ اس کے بعد جتنے بھی سیلز ہیں ان کے اندر پلازما ممبرین لپڈ بائی لیئر ہے، لپڈ بائی لیئر، یا اسے آپ فاسفو لپڈ بائی لیئر کہہ لیں۔ فاسفو لپڈ بائی لیئر مطلب یہاں پہ فاسفو لپڈس کی دو لیئر ہوتی ہیں، فاسفو لپڈ کی کیا ہوتی ہیں، دو لیئرز ہوتی ہیں۔ اور اس فاسفولپڈ کو ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے کہ اس کی ارینجمنٹ پلازما ممبرین کے اندر کس طرح سے ہوتی ہے، وہ ہم جب ہم اسٹرکچر پڑھیں گے تو اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی پراپرٹی آپ نے دیکھ لی، اور دوسری بھی آپ نے دیکھی کہ اٹ انکلوزز پروٹوپلازم، اور پھر اٹ از فاسفولپڈ بائی لیئر، یعنی اس کے اندر فاسفولپڈس کی دو لیئرز ہوتی ہیں، اور یہ سلیکٹیولی پرمیبل ہوتی ہے۔ سلیکٹیولی پرمیبل مطلب، یا ہم اسے کہتے ہیں ڈفرینشلی پرمیبل یا سیمی پرمیبل کا ورڈ بھی ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی یہ کچھ سبسٹانسز کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہے اور کچھ سبسٹانسز کو اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتی۔ اور وہ سبسٹانسز جو لپڈ سالوبل ہوتی ہیں وہ ایزیلی ممبرین کو کراس کر سکتی ہیں،
وہ ممبرین کو ایزیلی کراس کر سکتی ہیں، لیکن جو واٹر سالوبل سبسٹانسز ہوتی ہیں وہ سیل ممبرین کو ایزیلی کراس نہیں کرتی. ان کے لیے کچھ پورز ہوتے ہیں، کچھ چینلز ہوتے ہیں، کچھ چینلز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ پروٹینز بناتی ہیں. وہ پورز یا چینلز، ان سے وہ سبسٹانسز موو کرتی ہیں. اور اس کے بعد سیل ممبرین کیا کرتی ہے، بہت ساری ایسی سبسٹانسز جو سیل کے لیے ہارمفل ہوتی ہیں ان کو بھی سیل کے اندر آنے سے روکتی ہے. اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں سلیکٹیولی پرمیبل، یعنی یہ ان سبسٹانسز کو سیل کے اندر آنے دیتی ہے جو زیادہ یوزفل ہوتی ہیں اور ہارمفل سبسٹانسز کو روک کے بھی رکھتی ہے. تو اس وجہ سے بھی ہم اسے سلیکٹیولی پرمیبل ممبرین کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم پلازما ممبرین کے فنکشن کی بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ فنکشن سپورٹ کا، سیل کو سپورٹ فراہم کر رہی ہوتی ہے، سیل کو ایک پراپر شیپ دے رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ سبسٹانسز کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے پلازما ممبرین کے تھرو. ڈفرینٹ سبسٹانسز جنہوں نے سیل سے باہر جانا ہوتا ہے وہ پلازما ممبرین کے ذریعے جاتے ہیں، اور کچھ سبسٹانسز جنہوں نے سیل کے اندر آنا ہوتا ہے وہ بھی پلازما ممبرین کے ذریعے ہی آتے ہیں، یعنی پلازما ممبرین ان کی ٹرانسپورٹ میں ہیلپ کرتی ہے. اس کے بعد اس کا ایک اور امپورٹنٹ فنکشن ایکسکریشن کا بھی ہے، یعنی سیل کے اندر جو بھی ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ سیل کیسے ایکسکریٹ کرتا ہے، تھرو پلازما ممبرین. اور اس سیل ممبرین کا ایک اور امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آئننگ گریڈینٹ مینٹین رکھتا ہے. بہت سارے آئن جیسے کیلشیم، سوڈیم، پوٹاشیم، ان آئنس کی کنسنٹریشن، گریڈینٹ یا کنسنٹریشن آپ سمجھ لیں، اس کنسنٹریشن کو مینٹین رکھتی ہے یہ پلازما ممبرین. اس پلازما ممبرین کے اندر کچھ اسپیسیفک پورز یا چینلز ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ آئنز یا تو سیل ممبرین سے باہر موو کرتے ہیں یا تو سیل ممبرین سے اندر موو کرتے ہیں، اور ان کی کنسنٹریشن ایک اسپیسیفک حد تک رہتی ہے، سیل کے باہر بھی اور سیل کے اندر بھی. اور اس آئننگ گریڈینٹ کو مینٹین رکھنے کی وجہ سے دونوں سائڈس پہ آئننگ گریڈینٹ کو مینٹین رکھنے کی وجہ سے ہمارے مسلس کی موومنٹ بھی ہوتی ہے اور نرو امپلس بھی ٹریول کرتی ہے. اور ہمارے مسلس کی بھی موومنٹ ہوتی ہے اسی آئنک گریڈینٹ کی وجہ سے. اور یہ آئنک گریڈینٹ کون مینٹین رکھتا ہے؟ پلازما ممبرین، کیونکہ وہ آئنس پلازما ممبرین سے موو کر کے یا تو سیل کے اندر جاتے ہیں یا تو سیل سے باہر جاتے ہیں. اس کے بعد پلازما ممبرین کا رول پروٹیکشن میں ہوتا ہے، سیل کو پروٹیکٹ کرتی ہے، انر پروٹوپلازم کو. اس کے بعد اس پلازما ممبرین کے اوپر کچھ اسپیسیفک ریسیپٹر ہوتے ہیں. اور وہ ریسیپٹر کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے کیمیکلز، بہت ساری چیزیں، بہت سارے ہارمونز جنہوں نے سیل کو کوئی سگنل دینا ہوتا ہے، اور وہ سگنل سیل کو کیسے دیتے ہیں؟ وہ اسپیسیفک کیمیکل کسی اسپیسیفک سائٹ پہ سیل کے اوپر کسی اسپیسیفک جگہ پہ آ کر بائنڈ کر کے سیل کو وہ سگنل دیتے ہیں، اور ان کی اس بائنڈنگ کے لیے اسپیسیفک ریسیپٹر ہوتے ہیں. اور وہ ریسیپٹر کہاں پہ ہوتے ہیں؟ پلازما ممبرین کے اندر. اس کے بعد یہ سیل ریکوگنیشن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، یعنی سیل کی پہچان بھی کرواتے ہیں. سیل ممبرین کے اوپر کچھ اسپیسیفک سیل سرفیس مارکر ہوتے ہیں جو کوئی پروٹین یا کوئی لپڈز ہو سکتے ہیں، اور وہ سیل سرفیس مارکر کسی سیل کی پہچان بنتے ہیں، اور کوئی اسپیسیفک سیل ان سیل سرفیس مارکر کی مدد سے پہچانا جاتا ہے. ان سیل سرفیس مارکر کا سیل ریکوگنیشن کے علاوہ اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ فنکشن ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ کسی اسپیسیفک کیمیکل کے لیے بائنڈنگ سائٹ ہو سکتے ہیں یا پھر ڈفرینٹ سرفیسز کے ساتھ اٹیچمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد اینڈ پہ ایک اور موسٹ امپورٹنٹ فنکشن کہ پلازما ممبرین سیل کو سیپریٹ کرتی ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے. تو ابھی ہم پلازما ممبرین کی کمپوزیشن کی طرف آتے ہیں. تو پلازما ممبرین کی کمپوزیشن جتنے بھی سیلز ہیں ان کے اندر ان کی جو سیل ممبرین ہوتی ہے وہ انہی 3 بیسک کمپوننٹس کی بنی ہوتی ہے. اس کے اندر پروٹینز ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور لپڈس ہوتے ہیں. اور ان کے اندر پروٹینز کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں، اور لپڈس بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. اور ابھی ہم سب سے پہلے پرسنٹیج دیکھتے ہیں کہ پروٹین کتنی پرسنٹیج میں سیل ممبرین کے اندر ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس کتنی پرسنٹیج میں سیل ممبرین کے اندر ہوتے ہیں، اور لپڈس کتنی پرسنٹیج میں سیل ممبرین کے اندر ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر پروٹین کی بات کریں تو پروٹین ہوتی ہیں آلموسٹ 60% to 80%.
اس کے بعد کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں 8 to 10%، اس کے بعد لپڈس ہوتے ہیں 20 to 40%۔ تو یہ ہو گئی پرسنٹیج کہ یہ کمپاؤنڈز سیل ممبرین کے اندر اتنی پرسنٹیج میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور بات کہ یہ جتنے بھی مالیکیولز ہیں، یہ جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، ان کی پرسنٹیج ممبرین ٹو ممبرین ویری کرتی ہے۔ ان کی پرسنٹیج ممبرین ٹو ممبرین ویری کرتی ہے، یعنی ایک ممبرین کے اندر جو پروٹین کی پرسنٹیج ہے اور یا جو لپڈ کی پرسنٹیج ہے، ضروری نہیں کہ وہ دوسری ممبرین یا دوسرے سیل کی ممبرین کے اوپر بھی وہی پرسنٹیج ہو، تھوڑی بہت ویری کرتی ہے۔ اور یہاں پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ممبرینس ہوتی ہیں وہ لپڈ بائی لیئر ہوتی ہیں، اور وہ لپڈس کون سے ہوتے ہیں؟ فاسفو لپڈ بائی لیئر ہوتی ہیں، یعنی فاسفو لپڈس کی 2 لیئرز پریزنٹ ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر پروٹین کے مالیکیولز کیا ہوئے ہوتے ہیں؟ ارینج ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پروٹین کے مالیکیولز پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان پروٹینز کی لوکیشن، ان پروٹینز کی کاربوہائیڈریٹس کی لوکیشن جو لپڈس ہوتے ہیں ان کے اوپر ممبرین ٹو ممبرین ویری کرتی ہے، یعنی ایک ممبرین کے اوپر جو پروٹینز کی لوکیشن ہوگی، ایون پروٹین کی جو ٹائپس ہوتی ہیں وہ بھی ممبرین ٹو ممبرین ویری کرتی ہیں۔ ایک ممبرین کے اندر جو پروٹین کی ٹائپس ہوتی ہیں یا پروٹینز کی جو لوکیشن ہوتی ہیں لپڈس کے اوپر، ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جو سیل ہوتا ہے جو اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کی ممبرین کے اوپر اسی ٹائپ کی پروٹینز ہوں اور ان کی لوکیشن بھی وہی ہو۔ کچھ سیم بھی ہو سکتی ہیں لیکن کچھ تھوڑا بہت ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پروٹینز کی جو لوکیشن ہے، پروٹین کی پرسنٹیج بھی، لوکیشن بھی ممبرین ٹو ممبرین ویری کرتی ہے۔ اس کے بعد لپڈز اور کاربوہائیڈریٹس کی بھی پرسنٹیج ممبرین ٹو ممبرین ویری کرتی ہے۔ پروٹینز کی طرف آتے ہیں۔ سیل ممبرین کے اندر جتنی بھی پروٹینز ہوتی ہیں وہ گلوبیولر پروٹینز ہوتی ہیں۔ گلوبیولر پروٹینز کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم انہیں ان کے اسٹرکچر اور ان کے فنکشن کی بیس پہ ہم انہیں 2 میجر ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں گلوبیولر پروٹینز جن کی اسفیریکل شیپ ہوتی ہے، جو اسفیریکل شیپ میں ہوتی ہیں، اور دوسری ہوتی ہے فائبرس پروٹین۔ تو یہاں پہ جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ گلوبیولر پروٹینز۔ کون سی ہوتی ہیں؟ گلوبیولر۔ اس کے بعد یہ جو پروٹینز ہوتی ہیں یہ اسٹرکچرل بھی ہو سکتی ہیں اور فنکشنل بھی ہو سکتی ہیں۔ اسٹرکچرل بھی اور فنکشنل بھی۔ اب اسٹرکچرل اور فنکشنل کا مطلب کیا ہے کہ یعنی بہت ساری پروٹینز ہیں جو پلازما ممبرین کا اسٹرکچر بنا رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ڈائریکٹلی فنکشن میں انوالو نہیں ہوتی، جیسے بہت سارے سیل سرفیس مارکر پروٹینز ہوتی ہیں، سیل سرفیس مارکرز ہوتے ہیں پروٹینز، وہ ڈائریکٹلی کسی فنکشن میں انوالو نہیں ہوتی، لیکن بہت ساری پروٹینز ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی کسی فنکشن میں انوالو ہوتی ہیں، جیسا کہ انزائمز۔ یہ فنکشنل پروٹین کی ایک ایگزامپل ہے۔ اور بہت ساری جو ٹرانسپورٹر پروٹینز ہوتی ہیں جو ڈیفرنٹ میٹیریلز کی ٹرانسپورٹ کرتی ہیں اکراس دا ممبرین سے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کی طرف جو سبسٹانسز لے کے جانے کا یا سبسٹانسز پاس ہوتی ہیں وہ کچھ اسپیسیفک پروٹینز کے ذریعے پاس ہوتی ہیں۔ ان پروٹینز کو ہم چینل پروٹینز کہتے ہیں۔ تو یہ چینل پروٹین ایک اسٹرکچرل پروٹین کی ایگزامپل ہے۔ ان پروٹینز کی لوکیشن کی بیس پہ، یعنی یہ لپڈس کے اوپر کہاں پہ پریزنٹ ہوتی ہیں، اس بیس پہ بھی ہم انہیں 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں انٹرنزک پروٹین، دوسری ہوتی ہیں ایکسٹرنزک پروٹین۔ انٹرنزک پروٹین وہ ہوتی ہیں جو فاسفولپڈس جو بائی لیئر ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح سے ارینج ہوتی ہیں، ان کے درمیان اس طرح سے ارینج ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک انٹرنزک پروٹین ہے، یہ بھی ایک انٹرنزک پروٹین ہے۔ اور جو ایکسٹرنزک پروٹین ہوتی ہیں یا پیریفرل پروٹینز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے باہر ارینج ہوتی ہیں، ایسے اس طرح سے۔ تو یہ یلو میں جو ہیں یہ ایکسٹرنزک پروٹین کی ایگزامپل یا پیریفرل پروٹینز کی ایگزامپل ہیں، اور یہ جو دوسری ہیں وہ انٹرنزک پروٹین کی ایگزامپل ہیں۔ اس کے بعد یہ پروٹینز کانجوگیٹڈ فارم میں بھی پریزنٹ ہوتی ہیں، یعنی یہ سم ٹائم لپڈس کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں جنہیں ہم لپو پروٹینز کہتے ہیں، اور یہ کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں جنہیں ہم گلائکو پروٹینز کہتے ہیں۔ تو یہ کانجوگیٹڈ فارم میں بھی پریزنٹ ہوتی ہیں پلازما ممبرین کے اندر۔ ان پروٹینز کے ڈفرینٹ رول ہوتے ہیں، جیسے یہ سیل سرفیس مارکر بناتی ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری پروٹینز ممبرین کے اوپر جو ایز اے انزائم کام کرتی ہیں۔ بہت ساری پروٹینز ہیں جو
ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہیں جیسے چینل اور کیریئر پروٹین، تو ان کے فنکشنز، پروٹین کے فنکشن ہم علادہ سے ڈسکس بھی کریں گے آگے جا کے۔ اس کے بعد ہم کاربوہائیڈریٹس کی طرف آتے ہیں، تو کاربوہائیڈریٹس کی پرسنٹیج یہ ہوتی ہے، اور یہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ تر کنجوگیٹڈ فارم میں ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں گلائکو پروٹینز، یعنی وہ کاربوہائیڈریٹس جو پروٹین کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، اور گلائکو لپڈس، یعنی وہ کاربوہائیڈریٹس جو لپڈس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اگر میں اس طرح سے بناتا ہوں، یہ والے کاربوہائیڈریٹس یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ پروٹین کے ساتھ، تو انہیں ہم گلائکو پروٹین بولیں گے، اور یہ والے جو لپڈس کے ساتھ اٹیچ ہیں انہیں ہم گلائکو لپڈ بولیں گے۔ اور ان کا بھی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، یہ سیل سرفیس مارکر ہوتے ہیں، سیل سرفیس مارکر بناتے ہیں، یعنی سیل کی پہچان بناتے ہیں، سیل کی سرفیس بناتے ہیں، اور انہی اسپیسیفک سیل سرفیس مارکر کی وجہ سے کوئی اسپیسیفک سیل کیا ہوتا ہے؟ ریکوگنائز ہوتا ہے، یعنی یہ کسی سیل کی پہچان ہوتے ہیں، اور ہر سیل کے اوپر کوئی اسپیسیفک اس طرح سے مارکر ہوتے ہیں، اور ان سیل سرفیس مارکر کا امیونٹی میں یا سگنل ٹرانسڈکشن میں امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، یعنی ایک سیل سے دوسرے سیل میں سگنل کو ٹرانسفر کرنا ہے، اس میں ان کا رول ہوتا ہے، اور دوسرا امیونٹی میں بھی ان کا رول ہوتا ہے۔ اس کے بعد لپڈس، تو سیل ممبرین کے اندر لپڈس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیل ممبرین فاسفولپڈ بائی لیئر ہے، تو یہاں پہ فاسفولپڈس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ اسٹیرائڈس، اس کے بعد کولیسٹرول، یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے لپڈس سیل ممبرین کے اندر ہوتے ہیں۔ اس میں جو فاسفولپڈ ہے، سیل ممبرین کی جو فلوئڈ نیچر ہوتی ہے، سیل ممبرین کی جو لیکوڈ نیچر ہوتی ہے، وہ اصل میں اسی فاسفولپڈ کی بیس پہ ہوتی ہے، اور یہ فاسفولپڈ کنٹینیوسلی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی موو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہاں پہ یہ جو فاسفولپڈ ہے، یہ اگر اس میں 1 نمبر دیتا ہوں تو یہ کبھی اس جگہ پہ یعنی 4 والی پوزیشن پہ کبھی آ سکتا ہے، اور یہ 1 والا نمبر اس دوسری ممبرین کے اوپر، یہ جو انر فاسفولپڈ ممبرین ہوتی ہے، یہ اگر سیل کی انر سائڈ ہے، سائٹوپلازمک سائڈ ہے، اور یہ آؤٹر سائڈ ہے، تو یہ آؤٹر والے فاسفولپڈ انر والی ممبرین میں بھی آ سکتے ہیں، انر والے آؤٹر میں بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ہی ممبرین میں بھی فاسفولپڈ انٹرچینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے یہ فاسفولپڈ کنٹینیوسلی موو کرتے رہتے ہیں، انٹرچینج ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پلازما ممبرین کی نیچر کون سی ہوتی ہے؟ فلوئڈ یا لیکوڈ نیچر ہوتی ہے، یا ہم اس کو ڈائنامک بھی کہتے ہیں۔ پلازما ممبرین کی نیچر کون سی ہوتی ہے؟ ڈائنامک، یعنی چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو اسٹیرائڈز، کولیسٹرول وغیرہ ہے، یہاں پہ جو فاسفولپڈس ہیں، ان کا نہ صرف پلازما ممبرین کی فلوئڈ نیچر کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، بلکہ اور ان کا ایک اور رول یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پولر سبسٹانسز ہوتی ہیں، واٹر سالوبل سبسٹانسز ہوتی ہیں، وہ بھی سیل ممبرین کو ایزیلی کراس نہیں کر سکتی، کیونکہ جتنی بھی سیل ممبرین ہوتی ہیں وہ فاسفولپڈ بائی لیئر ہوتی ہیں، ان کے اوپر پروٹینز کے مالیکول پڑے ہوئے ہوتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے، تو اس وجہ سے یہ جو لپڈس ہوتے ہیں وہ نان پولر ہیں، تو پولر سبسٹانسز ان سے ایزیلی نہیں گزر سکتی، تو یہ پولر سبسٹانسز کے لیے ایک بیریئر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کام سگنل ٹرانسڈکشن میں بھی ہوتا ہے، سگنل کو ٹرانسفر کرنے میں بھی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اس کے بعد کولیسٹرول، یہ بھی ایک لپڈ کی ٹائپ ہے، اور ان کا رول ہوتا ہے پلازما ممبرین کی فلوئڈ نیچر کو یا لیکوڈ نیچر کو مینٹین رکھنا ڈفرینٹ ٹمپریچرز میں۔ جب ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہائی ٹمپریچر میں جو لپڈس ہوتے ہیں، جو پلازما ممبرین کی نیچر ہوتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ لیکوڈ ہو جاتی ہے، تب یہ اسے کم لیکوڈ کرتے ہیں یا ریجڈ بناتے ہیں، اور جب لو ٹمپریچر ہوتا ہے تو پلازما ممبرین کی نیچر ریجڈ ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، جس وجہ سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ایزیلی نہیں ہو پاتی، تو یہ کولیسٹرول پھر لو ٹمپریچر میں ان کے درمیان فاسفولپڈس کے درمیان ارینج ہوتے ہیں اور پلازما ممبرین کو فلیکسیبل بناتے ہیں، تو اس طرح سے لو اور ہائی ٹمپریچر میں یہ کولیسٹرول پلازما ممبرین کی لیکوڈ نیچر کو مینٹین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بات، یہ جو لپڈس ہوتے ہیں فاسفولپڈس، جو فاسفولپڈس ہوتے ہیں ان کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک یہ ہیڈ والا پارٹ اور دوسرا ٹیل والا پارٹ۔ ہیڈ والا پارٹ ہائیڈروفیلک ہوتا ہے، واٹر لونگ ہوتا ہے، اور ٹیل والا پارٹ ہائیڈروفوبک ہوتا ہے، یعنی واٹر ریپیلنگ ہوتا ہے،
हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट और ये हाइड्रोफिलिक। और ये जो हाइड्रोफोबिक होता है ये दो तरह का हो सकता है। ये वाला इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड, यानी पूरे यहाँ पे ये जो दो लिपिड्स की चैन्स होती हैं इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड, किसी भी कार्बन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। और दूसरा इस तरह से होता है अनसैचुरेटेड, इस तरह से। इसको हम ऐसे डोनेट करते हैं जब कहीं पे क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो इन दोनों में से किसी भी एक फैटी एसिड की चैन के ऊपर, तो इन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इन अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को मेंटेन रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये डिफरेंट टाइप के लिपिड्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर किस तरह से अरेंज होते हैं। तो बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी इसी तरह से बता रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। हम उसे इलादा से डिस्कस भी करेंगे। और एक और मॉडल जो पेश हुआ था, जिस मॉडल को पहले माना जाता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उस मॉडल की बेस पे है, उस मॉडल को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। दोनों मॉडल्स को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।